السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خاکسار کا نام محمد داؤد مجوکا ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ کر کے دیکھیں پھر اگلی بات کرتے ہیں. حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے امراء کو یہ حکم دیا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے لیے منگوایا جائے، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت سلیمان نے یہ نہیں فرمایا تھا جو آپ سمجھے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی اگلی آیات صاف بتا رہی ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت اس کے پاس ہی رہا ہے. جو تخت اس کو دکھایا گیا وہ اس جیسا تھا. چنانچہ ملکہ سبا نے اس کو دیکھ کر کہا کأنہ ہو، یہ تو ویسا ہی ہے جیسا وہ تخت جو میرے پاس ہے. تو یہ بھلا ہو سکتا ہے کہ تخت غائب ہو جائے اور ملکہ کو پتہ ہی نہ چلے؟ اس کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کأنہ ہو، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو وہی تخت ہے جو میرا تخت تھا، وہ اٹھا رہے ہو. پھر حضرت سلیمان نے قرآن کے مطابق فرمایا نکرہ لہا، کہ اس تخت کو عام بنا دو. مراد یہ تھی کہ ملکہ سبا کو یہ تکبر تھا کہ صنعت و حرفت میں اور بادشاہی میں ہم بہت اونچے ہیں اور کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تخت اس کی عظمت کا نشان تھا. نکرو کا مطلب ہے نکرہ بنا دو، جس کا مطلب ہے کہ ایک تخت ویسا بناؤ اور اتنا عام ہو کہ وہ سمجھے، اس کو پتہ چلے یہ تخت بنانا تو کوئی خاص شان کی بات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ساری آیات کو اگر اکٹھا پڑھیں تو یہ مطلب نکلتا ہے اس کا. باقی جو ہے وہ مولویوں کی کہانیاں ہیں، ان کو دلچسپی ہے چونکہ کہانیوں میں، اس لیے قرآن سے جہاں کہانی کا مطلب نکل سکتا ہو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ظہور مہ